منبر نور پر چل رہا علماء کرام، اساتذہ کرام، جملہ حاضرین، طالبان علوم نبویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، آمنت بالله صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بارك رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من نور الفاتحة، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم، مع العلم والحلم والحكم وآله الكرام والمكرمين۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے میں علی جناب حاجی محمد صدیق صاحب، جو اس مسجد کے صدر ہیں اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے والے، اس علمی قافلے کو آگے لے جانے والے جتنے بھی لوگ ہیں، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کا یہ ایک کامیاب پروگرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضل و کرم سے اور ان کی کاوشوں سے اپنی آخری منزل کو طے کر رہا ہے۔ اور اس موقع پر میں حضرت حافظ و قاری مولانا علی اختر صاحب مصباحی صاحب کو خاص طور سے مبارکبادی پیش کر رہا ہوں، جنہوں نے اس بنجر زمین میں علم کی کھیتی اگائی ہے، اور الحمدللہ بچوں کو سننے کے بعد یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ماشاءاللہ بچے، یہ طالب علم بحیثیت مقدر یہاں پر تقریر کر رہے ہیں، بہت ہی شاندار انداز میں، بڑے ہی خوبصورت لب و لہجے میں، بہت ہی سحر انگیز انداز میں انہوں نے گفتگو کی ہے، اور ہم سارے لوگ اس کے شاہد اور گواہ ہیں۔ اس کے علاوہ میں تمام اپنے علماء کرام، ہمارے فیصل علی جناب حافظ و قاری مفتی محمد ریاض الدین صاحب اللہ، حضرت مولانا محمد اشرف برکاتی، حضرت حافظ و قاری شہاب الدین صاحب اللہ، وجملہ حاضرین کرام، علماء کرام کو بھی قابل مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے کافی گفتگو سماعت کر لی، میں بچوں کے حوالے سے چند چیزیں لایا ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان کا ایک دو اورل ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں۔ ایک دو سوال کروں گا، پھر اسی حوالے سے میں انشاءاللہ کچھ گفتگو کروں گا۔ میں اپنے بچوں کو یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ سادہ کاغذ ہے، ایک سوال ہے گا، میں یہاں پہ ایک لکیر کھینچ رہا ہوں، اس کا ہم جواب بتائیں کہ آپ میں سے کون اس لکیر کو بغیر ٹچ کیے، بغیر چھوئے اور بغیر مٹائے کسے چھوٹا کر سکتا ہے؟ معلوم ہو تو بتا سکتے ہیں، نہ بھی معلوم تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی بھی بات ہو، یہ ذہن کو جانچنے کا، دماغ میں سوالات اندرنے چاہیے کہ آپ میں سے کون ہے جو اس لکیر کو اسے مٹائے بغیر، اسے ٹچ کیے بغیر، اسے چھوٹا کیے بغیر، اسے اس میں چھپے بغیر اس لکیر کو چھوٹا کر بتائیں۔ آ جاؤ، کیا کرنا ہے؟
کا پہلا سبق ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، ان سے الجھے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر، ان سے لڑے بغیر ہم زندگی میں آگے نکل سکتے ہیں۔ اس رات میں اس لکیر کو نہ مٹایا گیا، نہ چھوٹا کیا گیا، نہ اس کو ٹچ کیا گیا، لیکن اس کے بغل میں آپ ایک لکیر بڑی کھینچ دیں تو آپ اپنی زندگی میں خود بخود آگے بڑھ سکتے ہیں۔ زندگی کا یہ پہلا سبق ہے کہ ضروری نہیں کہ ہم آگے بڑھنے کے لیے دوسروں کو بے عزت کریں۔ اگر ہمیں عزت دار بننا ہے تو ہم دوسروں کو رسوا کرنے لگے، اگر ہمیں امیر بننا ہے تو ہم لوگوں کا خون چوسنے لگے، اگر ہمیں اقتدار حاصل کرنا ہے تو ہم لوگوں کے اوپر ظلم کرنے لگے۔ نہیں، اپنی طاقت کے ذریعے سے، اخلاص کے ذریعے سے، الجھے بغیر، ٹکرائے بغیر، جھگڑا کیے بغیر ہم زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک دوسرا سوال، یہ بھی سادہ کاغذ ہے، یہ سادہ کاغذ ہے، کچھ دکھ رہا ہے اس میں؟ اب اس میں کیا دکھ رہا ہے؟ ڈاٹ۔ بتائیں کیا دکھ رہا ہے؟ ڈاٹ۔ بچے بتائیں کیا دکھ رہا ہے؟ مجھے کاغذ میں یہاں سے لے کے وہاں تک کیا دکھ رہا ہے؟ ڈاٹ ڈاٹ۔ بلیک کلر میں سیاہی میں کوئی نقطہ، بڑا سا نقطہ دکھ رہا ہے؟ یہ ہماری زندگی کا دوسرا سبق وہ یہ ہے کہ یہ سارا سفید کاغذ سب کچھ دکھ رہا ہے، لیکن ہماری نظر کس میں پڑ رہی ہے؟ اس بلیک ڈاٹ کے اوپر پڑ رہی ہے۔ جب آپ پڑھ کر کے نکلیں گے، میدان عمل میں اتریں گے، تو آپ کی ساری خدمات، آپ کے سارے کارنامے، آپ کی ساری خوبیاں یہ وائٹ کلر کی طرح ہے۔ سارے ہر چیز کو چھوڑ کر کے آپ کسی ایک کمی تلاش کریں گے، وہ کمی کیا رہے گی؟ وہ ڈاٹ کی طرح ہے۔ یعنی آپ کی ساری خوبیاں، سارے کارنامے، ساری خدمات، ساری اچھائیاں، ساری خیرخائیاں سب کو فراموش کر دیا جائے گا۔ صرف کسے یاد کیا جائے گا؟ آپ کی کمی کو یاد کیا جائے گا۔ تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں آپ ہر انسان کو مطمئن نہیں کر سکتے، سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتے۔ جب پیغمبروں کو نہیں چھوڑا گیا، جب بڑے بڑے داعیان اسلام کو، نبیوں کو، شہداء کو، شہیدوں کو نہیں چھوڑا گیا، تو ہم اور آپ ماؤ شمار کس گنتی میں ہیں؟ اس لیے جب بھی آپ پڑھ کر کے نکلیں گے، کہیں امامت کریں گے، کہیں درس و تدریس کا سلسلہ ڈالیں گے، کہیں دعوت و تبلیغ کے فرائض انجام دیں گے، تو آپ کو لوگ اچھے بھی ملیں گے، اچھوں میں لگانے والے بھی ملیں گے، تکلیف پہنچانے والے بھی ملیں گے۔ تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو یاد کریں، انبیاء کرام کی زندگیوں کو یاد کریں، انشاءاللہ آپ کو حوصلہ ملے گا۔ تیسرا، میرے گلاس میں آدھا گلاس، میرے ہاتھ میں آدھا گلاس پانی ہے، وزن کتنا ہوگا؟ 50 گرام، 100 گرام، 150 گرام، زیادہ سے زیادہ 150 گرام ہوگا۔ اگر میں اسے 2 منٹ کے لیے اٹھائے رکھوں تو کچھ فرق پڑے گا ہمارے اوپر؟ میں 2 منٹ تک یا 1 منٹ تک یا چند سیکنڈ تک اگر اس کو اٹھا کر کے رکھوں، کوئی ہمارے جسم کے اوپر فرق پڑنے والا ہے؟ اگر میں اسی کو 1 گھنٹہ اٹھا کر کے رکھوں، فرق پڑے گا؟ کیا ہوگا؟ ہاتھ میں درد پیدا ہوگا، پین ہونے لگے گا۔ اگر میں اسی کو 10 گھنٹہ اٹھا کر کے رکھوں، بہت زیادہ درد پیدا ہو جائے گا۔ اگر 24 گھنٹہ اٹھا کر کے رکھوں، ہو سکتا ہے میرا ہاتھ شر ہو جائے، کوئی بھی اس طریقے سے اگر ہوگا فالج زدہ ہو جائے اس کا۔ ایسے ہی ہماری زندگی کے مسائل ہوا کرتے ہیں۔ کوئی بھی انسان مسئلوں سے خالی نہیں۔ یہ دنیا دار امتحان ہے۔ یہ دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں یہ آزمائش کے اصول پہ بنائی گئی ہیں۔ یہاں مکمل خوشی ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی بھی انسان ہو، چاہے جس قدر اقتدار کا مالک ہو، دولت و ثروت کا مالک ہو، عزت کا مالک ہو، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی نہ کسی اعتبار سے اس کو اس دنیا میں آزمایا جا رہا ہے۔ تو مسائل ہیں بہت سارے، مسائل کے حل کیسے نکالیں گے؟ اگر ہم اپنے مسئلے کو اپنے دماغ میں چند منٹ کے لیے رکھیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر ایک ہی بات کو ہم 1 گھنٹہ تک سوچتے رہیں گے تو ہمارے سر میں درد ہونے لگے گا۔
اس لیے دنیا میں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اللہ فرماتا ہے قرآن عظیم میں انسان کے لیے وہی ہے کہ اس نے کوشش کی۔ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ تین چیز کبھی فراموش نہ کرنا، میں کون ہوں، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، اور مجھے دنیا کو کیا کیا دے کر کے جانا ہے۔ اگر آپ کے آنے سے، آپ کے علم سے اگر دنیا کو فیض نہیں دیا، دنیا کو فائدہ نہیں پہنچا، تو آپ کے دنیا سے جانے سے بھی دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اگر آپ کی قابلیت کسی کام میں نہیں آ رہی ہے تو آپ کی قابلیت کسی کام کی نہیں ہوئی۔ اس لیے میرے عزیز طلباء، آپ کو محنت کرنا، طلب کرنی ہے۔ جس فیلڈ میں آپ ہیں، اگر آپ حفظ پڑھ رہے ہیں، اگر آپ عالم دین پڑھ رہے ہیں، اگر آپ نازلہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ آج آپ کی زندگی بتائے گی۔ Your future is created by what you do today۔ یعنی آج آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو 25 سال کے عمر میں کہاں پہنچنا ہے، یہ آج آپ کا فیصلہ کرے گا کہ آج آپ کیا کر رہے ہیں۔ آج جو کریں گے، جو لمحے کس انداز میں گزاریں گے، آپ 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد اسی ایسے اس مقام پر۔ اس لیے اپنی پڑھائی پر توجہ دیں، طلب پیدا کریں، سچی طلب ہمارے اندر ہونی چاہیے، لگن ہونی چاہیے، محنت ہونی چاہیے، جستجو ہونی چاہیے۔ اور اللہ فرماتا ہے قرآن عظیم میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اے لوگوں، جن لوگوں نے ہمارے راستے میں اپنے مقصد کو پانے کے لیے کوششیں کی ہے، اسٹرگل کیا ہے، جدوجہد کی ہے، تگودو کی ہے، لنہدینہم سبلنا، تاکید فرما رہا ہے اللہ، ہم انہیں ضرور ضرور اپنے راستے سے آگاہ فرمائیں گے۔ ایک راستہ نہیں، سبل کہہ رہا ہے، سبیل کی جمع سبل، یعنی ہم انہیں بہت راستے دکھائیں گے۔ کبھی مایوس نہیں ہو سکتا ہے بندہ۔ مولانا نے اولیاء میں آپ کو بازار شریف ہے، آپ تقریباً 6 صدی کے بہت بڑے صوفی گزرے، جب مسلمانوں کا بالکل ہلاک خان چنگیز خان نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، حکومت کو گرا دیا تھا، مسلمانوں کے سروں سے ان کے سروں کو فصیل میں سجا دیا گیا تھا۔ جب مسلمان بالکل تباہ و برباد ہو گئے، انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے سے، اخلاق کی اور بہترین تعلیمات کے ذریعے سے لوگوں کو حوصلہ دیا، جذبات دیا۔ ان کی زندگی کا ایک واقعہ جو ان کی ٹرننگ پوائنٹ بنتی ہے اور ان کی زندگی کے خلاف آتا ہے، بہت بڑے عالم دین سے ایک مرتبہ حوض کے کنارے، تالاب کے کنارے کچھ لکھ رہے تھے، بچوں کو پڑھا رہے تھے، حوض کے پاس میں بچوں کو پڑھا رہے تھے، اور ان کی بہت ساری اپنی لکھی ہوئی کتابیں بغل میں رکھی ہوئی۔ ایک فقیر آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ تو فقیر سمجھ کر کے انہوں نے نظر انداز کیا، کہا یہ تینوں کار ہے، یہ نحو صرف کی بات ہے، یہ عالموں کی بات ہے، تمہاری ملے نہیں پڑنے والی ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بڑے اچھا، ایسی باتیں ہیں۔ ان کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں جو بغل میں رکھی ہوئی تھی، اس کو اٹھا کر کے تالاب کے اندر ڈال دیا، رونے لگتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں مولانا رومی کی۔ کہتے میری زندگی بھر کی کمائی، میری زندگی بھر کا سرمایہ تم نے پانی میں ڈال دیا، اس کی سیاہی تحریر ہو گئی ہے، ساری کتابیں خراب ہو رہی ہیں، تم نے میرے برسوں کی محنت کو خراب کر دیا، ضائع کر دیا۔ فقیر کا اتنا سننا تھا کہ تالاب کے اندر اترتے ہیں اور اس کے بعد تالاب کے اندر سے وہ ساری کتاب نکالتے ہیں اور اس انداز میں جھاڑتے ہیں کہ اس کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں تھا، ساری کتابیں بالکل خشک تھی۔ درد جھاڑتے ہوئے اٹھاتے ہیں اور مولانا رومی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ مولانا رومی نے جب دیکھا تعجب کے کہ بتاؤ، پانی میں کتاب ڈال دی، پانی میں بالکل ایک قطرہ پانی نہیں ہے کتاب کے اندر، کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس فقیر نے کہا تم نے تینوں کار کی باتیں، یہ حال ہے، یہ حقیقت کی باتیں ہیں، یہ تمہارے پلے نہیں پڑنے والی۔ مولانا رومی اس کے بعد وہ فقیر نکل جاتے ہیں، مولانا رومی ساری کتاب وہیں پر رکھتے ہیں اور تلاش میں نکل جاتے ہیں درویش کی۔ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، 1 سال، 2 سال، 3 سال تک ساری کتابیں فقہ کی ہر طرح کی چیزوں سے بے نیاز ہو کر کے صرف اس
فقیر درویش کی تلاش میں رہتے ہیں، جستجو میں رہتے ہیں۔ 3 سال کے بعد اس فقیر سے ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں میں نے آپ کو، اے میرے شیخ، میں نے آپ کو بہت تلاش کیا، میں نے آپ کی بہت جستجو کی ہے، 3 سال کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے، 3 سال کے بعد میں نے آپ کو پایا ہے۔ وہ فقیر جن کا اصل نام شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تھا، وہ کہتے میرے بیٹے تم نے میری تلاش میں 3 سال خرچ کیا ہے، میں تم جیسا سچا شاگرد 30 سال میں پایا ہوں۔ 30 سال میں مجھے تم ملے ہو، یعنی مجھے تمہیں تلاش کرنے میں تم 3 سال مجھے پائے ہو، میں تمہیں 30 سال سے تلاش کر رہا ہوں کہ کاش کہ کوئی ایسا سچا شاگرد ہو۔ کہتے ہیں تلاش جستجو بہت بڑی چیز ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 4 امام سے ایک امام، بہت عظیم وقت کے محدث، فقیہ اور مجتہد مانے جاتے ہیں، ایک مرتبہ رات میں سفر کر رہے ہیں، پیسے ختم ہو جاتے ہیں، سارا رقم ختم ہو جاتا ہے، جیب میں ایک بھی پیسہ نہیں، سوچتے چلو کسی مسجد میں آرام کر لیتا ہوں۔ مسجد میں آرام کرنے جاتے ہیں، مسجد کے جو ذمہ دار تھے انہوں نے رات کے پچھلے پہر میں انہیں مسجد سے باہر نکال دیا۔ مسجد کے باہر بیٹھے ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلے، میرے گھر آرام فرمائیں۔ اس کی گزارش پر، درخواست پر آپ ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ جاتے ہیں، وہ آدمی آپ کی تواضع کرتا ہے، آپ کی ضیافت کا اہتمام کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ آدمی مصلی بچھا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑگڑانا شروع کر دیتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، بڑے ہی آہوازاری کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہتا ہے۔ جب دعا سے فارغ ہوتا ہے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بتاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تم کیا مانگ رہے ہو رات کے اس پہر میں؟ تو اس انسان نے کہا میری بہت ساری ضرورتیں تھیں، بہت ساری خواہشات تھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری ساری ضرورت کو پوری کر دی ہے، ساری خواہشات کا احترام کیا ہے، ہر خواہش میری پوری ہوگی سوائے ایک خواہش۔ وہ خواہش کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل نے پوچھا تو اس نے کہا میری آخری خواہش جو ہے وہ یہ ہے کہ میں وقت کے امام، وقت کے فقیہ، وقت کے عظیم محدث امام احمد بن حنبل سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے لگتے ہیں کہ بتاؤ، آپ فرماتے ہیں کہ تیری تڑپ، تیری لگن، تیری محنت، تیری جستجو، تیری نیت، تیرا ارادہ اس قدر سچا اور صادق ہے کہ مجھے مسجد سے نکال کر کے گھسیٹ کر کے تیری بارگاہ میں لایا۔ تو طلب ایسی ہوتی ہے، انسان جو بھی کوشش کرے، من جد وجد، جو اس نے کوشش کی ہے پا گیا۔ آپ بڑے بڑے زندگیوں کا مطالعہ کریں، کوئی شخص بھی آسانیوں کے ماحول میں ترقی نہیں کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی آپ مطالعہ کریں، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے باپ کی نظروں سے دور ہو جائے گی یوسف، اس لیے کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے باپ کو سب سے زیادہ عزیز ہے، کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کنویں سے انہیں نکالتا ہے، غلام بنا کر کے بیچتے ہیں، بازار مصر میں بیچ دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ اس وقت کے نائب بادشاہ جو عزیز مصر رہتا ہے اس کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر آپ کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا تھا لیکن گناہ کے 12 سال تک قید تنہائی برداشت کرتے ہیں، جیل میں جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہاں سے نکالے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، فضل و کرم سے پھر آپ مصر کے بادشاہ بن جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں بڑے سے بڑے انسان چاہے کوئی بھی ہو، وہ خوشگوار لمحات میں ترقی نہیں کیا ہے، اس نے بہت مصیبتیں برداشت کی ہے، تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اس لیے آپ میں سے کوئی بھی میرے بچوں ہو، حالات ناسازگار ہے، تعلیم ادھوری ہے، فیملی سپورٹ نہیں کر رہی ہے، لوگ سن نہیں رہے، لوگ مجھ پہ احسان نہیں کر رہے، لوگ ساتھ نہیں دے رہے، یہی وقت ہے آپ کے ہاتھ دینے کا، جب آپ کا دل ٹوٹتا ہے۔ کہتے ہیں اشکبار آنکھیں اللہ کی رحمت کی دلیل ہوا کرتی ہے، جب ہماری آنکھیں نمناک ہوتی ہے، ہماری آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، آنسو نکلتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی دلیل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور میرے خاص طور پر میرے بچوں، تو اپنے قلم میں لگ جاؤ، اپنے
10 سال کے بعد میں فیصلہ کریں گے آپ 10 سال کے بعد کہاں پہنچے ہوں گے، 15 سال کے بعد آپ کی زندگی کی منزلوں سے گزر رہی ہوگی، یہ آج آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا۔ میرے بچوں تم ستارے ہو، یو آر دا اسٹار، تمہیں چمکنا ہے جہاں میں، یو ہیو ٹو برائٹ دا ورلڈ، تم ستارے ہو، تمہیں چمکنا ہے جہاں میں۔ تو جس ماحول میں بھی ہو تعلیم سے جڑے رہو، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایسے مخلص اساتذہ کرام تعلیم کیے ہیں، اور آپ کی ناز برداری کرنے والے کمیٹی کے ممبران، صدر، سیکریٹری، پورا ایک قافلہ آپ کی طرف میں۔ میں 2 دن سے یہاں پر ہوں، میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کی توجہ، لوگوں کی اخلاص کو، لوگوں کے شوق کو، ہر کوئی بالکل پھیرا ڈالے ہوئے ہے، ہر چیز میں بالکل بہت ایکسائٹیڈ ہے، بہت خوش ہے، صرف آپ کے لیے کہ میرے بچوں کی زندگی بن جائے، میرے بچے ترقی کریں۔ ایک بار مجھے بات کرو، اسلامیہ تو حالات کی دشواری کا رونا کبھی نہ رہے، تکلیفیں آپ کا راستہ نہیں روک سکتی ہیں، اور کبھی کسی منزل میں اگر آپ کو ناکامی کا احساس ہو، آج ہی آپ نے مقابلہ پیش کیا، میں بہت کنفیوز ہوں لوگوں کو نمبر دینے میں، کبھی کبھی بچے بالکل ماشاءاللہ ہر کوئی بہت اچھا پریزنٹیشن دیا ہے، قرآن نازل کرنی پڑی ہے۔ میں نے مولانا صاحب سے پوچھا کہ کہیں عمر کا لحاظ کیا جائے گا کہ نہیں عمر کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، یہاں پہ جو اچھا پریزنٹیشن دے رہا ہے بس اس کا آپ خیال کریں۔ تو آپ کبھی حوصلہ نہ توڑنا، احساس کمتری کے شکار نہ ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ لائٹ لگے ہیں، تھامس ایڈیسن سے 1000 مرتبہ یعنی 999 مرتبہ اس نے پریکٹیکل کیا ہے، بنایا ہے، 999 مرتبہ یہ بلب بنانے کے لیے ناکام ہوا ہے۔ جب 1000 مرتبہ کی باری آئی تب جا کر یعنی جو ہمیں روشنی دے رہی ہے، ہم راتوں میں اپنی تاریکی کو دور کرتے ہیں، ظلمت کو دور کرتے ہیں، تو جس انسان نے اس کو بنایا ہے، ہمیں یہ نعمت دی ہے، وہ 999 مرتبہ اپنی اس پریکٹیکل میں ناکام ہوا ہے، 1000ویں مرتبہ میں اس نے کامیابی حاصل کی۔ تو اگر ہمیں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ آپ کے من ہوگا کہ میں پیدا ہو سکتا ہے یہ پہلے نمبر پہ، ہو سکتا ہے یہ دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ آپ اپنا پریزنٹیشن دے رہے ہیں، اس میں ہم نے ہر چیز کا خیال کیا ہے، کہیں تلفظ کا خیال کیا ہے، کہیں کانفیڈنس کا خیال کیا ہے، کہیں آپ کا اعتماد کو دیکھا ہے، آپ کی امید کو دیکھا ہے، آپ کے انداز کو دیکھا ہے، تو آپ اپنے انداز میں اپنے مائنڈ میں کسی کو بنا کر کے رکھے ہو کہ ہاں ہو سکتا ہے یہ 1 نمبر پہ آئے، یہ 1 نمبر پہ آئے، لیکن جو آپ کے فیصل حضرات ہیں، لیکن ہم لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ ہم نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کری، اللہ فرماتا میرے دلوں ہوا خلق للتقویٰ، انصاف کرو، ہر چیز میں انصاف کرو، یہی تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، یہ پرہیزگاری سے زیادہ قربت رکھتا ہے، اس لیے انصاف کا اپنے بول بالا قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو دل کو تکلیف ہو سکتا پہنچے کہ میں 3 نمبر پہ نہ 3 نمبر میں سے میں کسی نمبر حاصل نہیں کر سکا، تو اس میں رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ نے بہت بہتر کیا، سارے بچے قابل مبارکباد، وہ دعاؤں کا مسئلہ، وہ اسلامی معلومات کے بچوں کے شاندار انداز میں سارے بچوں نے جواب دیا ہے، تقریر ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ نے کی ہے، اور نعت اور قرات ہر چیز میں آپ نے ماشاءاللہ اپنے اس ادارے کو فخر کو دوبارہ کیا ہے، اور آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں تمام علماء کرام کی طرف سے اور تمام ذمہ داران مسجد مدرسہ کی طرف سے آپ کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے بچوں، تم ستارے ہو، جہاں میں تم سب ستارے ہو، تمہیں چمکنا ہے جہاں میں، ہمیشہ محنت کرتے رہو، آگے بڑھتے رہو، خود اعتماد رہو، کسی بھی طریقے سے آپ کو احساس کمزوری کا شکار نہیں ہونا ہے۔ آج جو 4 نمبر پہ آیا ہے، 10 نمبر پہ آیا ہے، کل وہ کوشش کرے گا انشاءاللہ اپنے اندر کنسسٹنسی باقی رکھے گا، اپنے اندر تسلسل باقی رکھے گا، تو انشاءاللہ وہ کل 1 نمبر پہ بھی آ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسأل اللہ رب العزت السلام علیکم۔